سورہ مبارکہ دہر کی سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات موضوع ہے انسان شناسی، انسان کی معرفت، انسان کی شناخت۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، هل عطا علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اور ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک متحرک پانی سے جو مختلف مراحل سے اور آزمائشوں سے گزر کر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے ہی اسے پھر مختلف مراحل سے گزارا اور پھر ہم نے ہی اسے سمیع اور بصیر بنایا، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اسے رستہ دکھا دیا ہے، ہم نے رستے کی ہدایت دے دی ہے، ہم نے اسے راہ دکھا دی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شاکر بنے یا کافر بنے۔ اللہ نے ان 3 آیات میں جو انسان کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اس میں مدعا یہ ہے کہ انسان ایک جیسا نہیں ہے، انسان مختلف ہیں، اور مفاہیم انسانی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ظاہری طور پر ہاتھ پیر ایک جیسے نظر آئیں گے، مگر حقیقت میں سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، اور یہ مفہوم انسان جو ہے یہ اتنا مجہول اور اتنا گہرا اور اتنا سنگین اور اتنا پرہجوم مفاہیم کا حامل ہے کہ اس کی شناخت ہی سب سے بڑی مشکل شناخت ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، اور پھر خود اللہ نے بھی قرآن مجید میں انسان کے بارے میں مختلف تعبیرات سے اس کا تعارف کروایا ہے۔ میں نے جیسا کہ کل کی مجلس میں بیان کیا کہ اللہ نے اس انسان کو شیطان بھی کہا ہے، اللہ نے اس انسان کو حیوان بھی کہا ہے، اللہ نے اس انسان کو پتھر بھی کہا ہے، اللہ نے اس انسان کو حیوان سے پستر بھی کہا ہے۔ یہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قرآن سجی ہوئی کتاب ہے اور الفاظ اور تہذیب کی کتاب ہے، یہ مہذب بنانے کی کتاب ہے، یہ تربیت دینے کی کتاب ہے۔ اس میں اگر انسان کو اس طرح کے الفاظوں سے نوازا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی خود انسان شناسی کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی انسان کے بارے میں اتنا کہتا ہوا بھی آگے بڑھوں کہ خود انسان کو حتی فرشتوں نے نہیں پہچانا۔ فرشتوں نے پہچان لیا ہوتا تو فرشتے کیوں کہتے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو اسے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد پھیلائے گا۔ اور اللہ نے جواب یہ دیا، اور جواب بتا رہا ہے کہ فرشتے نہیں پہچان سکے تھے، جواب بتا رہا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے جس انسان کو دیکھ رہے تھے، فرشتے انسان کے بارے میں جو سوچ رہے تھے، وہ سوچ اور ہے، اور اللہ جس انسان کے بارے میں جانتا ہے وہ انسان کوئی اور انسان ہے۔ تو انسان مختلف ہیں، حتی خود جن جو سب سے پرانی مخلوق ہے، یعنی انسان کی خلقت سے بھی ہزاروں سال پرانی مخلوق جن، جس کا ایک روشن اس وقت میں جو بندہ تھا وہ شیطان ابلیس، اس نے بھی کہا کہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، ہم برابر کہاں ہیں، ہم ایک جیسے کہاں ہیں؟ تو شیطان بھی نہیں پہچان پایا۔ اچھا، تو شیطان اور پھر فرشتے تو پھر بہت بڑی بات، خود انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ اتامرون الناس وتنسون انفسکم، قرآن کہہ رہا ہے تم دوسروں کے بارے میں کچھ کہتے ہو اور اپنے بارے میں کچھ اور سوچتے ہو، تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، جو تم دوسروں کے لیے سوچتے ہو وہ اپنے لیے نہیں سوچتے، تم سب کے بارے میں تو درد رکھتے ہو اور اپنے بارے میں خیال ہی نہیں رکھتے۔
اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. تو یہ انسان، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. اور یہ انسان اس انداز سے اگر آپ لیں تو اس آیت کریمہ میں بھی جو میں آپ کے سامنے آج ایک مرتبہ پھر تلاوت کر گیا، اور اس میں بھی اللہ نے دو طرح کے انسانوں کو بیان کیا ہے. پہلا انسان کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر ایسا بھی وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. تو ایک انسان ایسا ہے جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، اس لیے کہ ذاکر پہلے تھا، یہ مذکور بعد میں ہوا ہے. تو اس پر تو کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب یہ قابل ذکر نہیں تھا. یہ ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. کچھ بھی نہیں تھا اور ایک انسان تھا. زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند سورج نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک انسان تھا. اسی انسان کے نور کے ٹکڑے کیے اللہ نے تو پھر مختلف نام رکھ دیے. ایک کا نام محمد رکھ دیا، ایک کا نام علی رکھ دیا، ایک کا نام فاطمہ رکھ دیا، ایک کا نام حسن رکھ دیا، ایک کا نام حسین رکھ دیا. یہ وہی انسان ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. جو ہمیشہ سے قابل ذکر. اللہ علی محمد وعلی محمد. روزانہ آپ کو زحمت دیتے ہیں ہم آگے آنے کی، اب پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے ذرا جم کے بیٹھ. کیا چاہیے؟ تھوڑی سی جگہ اور بنا سکتے ہیں آپ، برداشت فرمائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آئیے. اس کے میں کیونکہ بار بار نہیں کہوں گا، بس اسی دفعہ کہہ کر اب پھر جو ہونا ہوگا وہ ہوتا رہے گا. تھوڑا سا اور جگہ بنائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے جو بیچ میں دوست ہیں نا، بیچ والے دوست. توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ یہ جو انسان جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، اور وہ انسان کے وہ کون سا انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا؟ حالات سوالیہ انکاری سوال ہے. سوال انکاری ہے، یعنی اس میں انکار ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. ایک انسان ایسا تھا جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا. اور پھر کون سا انسان؟ اور پھر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یعنی ایک وہ انسان ہے کہ جو ایک انسان ہادی انسان ہے، اور ایک انسان محتاج ہدایت انسان ہے. ایک ہمیشہ سے رہنے والا انسان ہے، ایک جو بعد میں ہوا ہے. اور جو بعد میں ہوا ہے وہ مختلف ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک آگے چلنے والا ہے اور ایک پیچھے چلنے والا ہے. ایک امام ہے اور ایک ماموم ہے. ایک ہادی ہے اور ایک اس ہادی سے ہدایت لینے والا ہے. تو یہ دوسری طرح کا انسان، وہ جس کے ہاں نجاست کا عنوان بھی ہے، جس کے ہاں
جس کا آغاز ہی نجاست کے ساتھ ہے، جس کی ابتدا ہی نجاست کے ساتھ ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کی آغاز، جس کی ابتدا، جس کی اصل، جس کی بنیاد، جس کا وجود نور ہی نور ہے۔ تو یہ دو طرح کے انسان۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو پہلے والا انسان ہے اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ جو انسان ہے اس انسان کے لیے پھر تیسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کیا، انا هديناه السبيل، ہم نے انہیں، کس انسان کو، جو ایک نطفۃ امشاج سے بنا ہوا انسان ہے، انا خلقنا، یعنی دوسری آیت والا انسان۔ پہلی والی آیت والے میں جو انسان کا ذکر ہے اس انسان کو اللہ نے پھر سبیل کہا ہے تیسری آیت میں۔ دوبارہ سے غور فرمائیں، پہلی والی آیت میں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، دوسری آیت میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، اب اس انسان کو جو کنکتے ہوئے پانی سے بنا ہے، اس انسان کے بارے میں پھر تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس انسان کو، جو دوسرا انسان ہے، جو دوسری آیت والا انسان ہے، ہم نے اس انسان کو رستہ دکھا دیا ہے، یعنی وہ انسان جو سبیل ہے اور وہ انسان جو سبیل پہ چلنے والا ہے۔ یہ جو انسان سبیل ہے یہ اللہ نے دکھا دیا ہے، اس کا اللہ نے تعارف کروا دیا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے حتیٰ انسان جس کو بعد میں بنایا ہے اس کو بنانے کے سے پہلے اللہ نے جس انسان کا تعارف کروایا ہے، حضرت آدم سے پوچھا نا بتاؤ ان اسما میں سے یہ اسما کون ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ فاطمہ ہے، اور فرشتے نہیں بتا پائے۔ جو فرشتے نہیں بتا پائے تو فرشتوں سے زیادہ کامیاب رہے حضرت آدم۔ پھر حضرت آدم نے اسی آزمائش کی بنیاد پر اللہ نے اسی آزمائش کی بنیاد پر حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی جن کی معرفت کی بنیاد پر اللہ زمین پہ خلیفہ بناتا ہو وہ امت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ دوسروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اب اس انسان کے بارے میں اللہ نے اسی انسان کے بارے میں کہا انا ہدیناہ السبیل۔ بھائی غور چاہوں گا، آپ سے توجہ چاہوں گا، قرآن مجید میں رستوں کے بارے میں، اللہ تک پہنچنے کے جو ذریعے ہیں، واسطے ہیں، طریقے ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان کے بارے میں پروردگار عالم نے مختلف تعبیرات کو یاد کیا ہے قرآن میں۔ مثلا کبھی صراط کا لفظ استعمال کیا ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے اس رستے کی ہدایت فرما جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، صراط۔ کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اب یہاں میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ترجموں پہ میں دوبارہ نظر ثانی کی گزارش کر رہا ہوں علماء اکرام سے کہ ترجمے دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے، اگرچہ میں اس وقت ترجمے کی بحث نہیں تھی، مگر بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، اختلاف نہیں کرو، تفرقے میں نہیں پڑو۔ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اختلاف بری بات نہیں ہے ہمیشہ، اور اتحاد ہمیشہ اچھا نہیں ہے، اتحاد ہمیشہ اچھا نہیں ہے، اختلاف ہمیشہ برا نہیں ہے۔ اتحاد کو اچھا بناتا ہے وجہ اتحاد، اختلاف کو برا بناتا ہے وجہ اختلاف۔ وجہ ہوتی ہے کہ جو برا بناتی ہے، اور وجہ ہوتی ہے جو اچھا بناتی ہے۔ ذاتی طور پر نہ اختلاف برا ہے اور ذاتی طور پر نہ اتحاد اچھا ہے۔ اگر ہر جگہ اتحاد اچھا ہے تو ساری دنیا جو متفق ہو کر اور متحد ہو کر اگر اسلام کے خلاف بات کرے تو اس اتحاد کو ہم اچھا بول دیں۔ قریش کے سارے مشرک جمع ہو گئے تھے سرکار دو جہاں کو ماننے پر، متفق ہو گئے تھے، تو کیا اس اتفاق کو مان لیں؟ ہر اتفاق اچھا نہیں ہے، وجہ بتائے گی اتفاق کی کہ یہ اچھا اتفاق ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ اختلاف برا ہے اس لیے کہ اس کی وجہ بری ہے۔ اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو۔ نہیں، ترجمہ ہوگا رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ اب یہ رسی کیا ہے اسے مجھے آپ اجازت دیں کہ دو چار جملوں کے بعد بتاؤں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
تو کبھی استعمال ہوا ہے لفظ صراط، کبھی استعمال ہوا ہے حبل اللہ، اور کبھی لفظ استعمال ہوا ہے نور، ہدایت کے لیے نور استعمال ہوا ہے، اور کبھی استعمال ہوا ہے سبیل۔ مگر عجیب اور حسن یہ ہے کہ صراط کی جمع نہیں آئی، حبل اللہ کی جمع نہیں آئی، نور کی جمع یریدون لیطفئوا نور اللہ، انوار کا ذکر نہیں ہے، نور مفرد آیا ہے۔ قرآن مجید میں نور ہمیشہ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں مفرد آیا ہے، حبل اللہ مفرد آیا ہے، جی صراط مفرد آیا ہے، مگر سبیل کی جمع آئی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سبل جو ہے وہ سبیل کی جمع ہے۔ جو ہماری راہ میں کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم انہیں مختلف رستے دکھاتے ہیں۔ تو سبیل کی جمع آئی ہے مگر صراط اور نور اور حبل اللہ کی جمع نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک رستہ ہوتا ہے جو بڑی شاہراہ ہوتی ہے، ایک راہ ہوتی ہے جو بہت بڑی شاہراہ ہوتی ہے، جو مرکز تک جوڑتی ہے، مرکز تک لے جاتی ہے، اور بہت ساری راہیں ہوتی ہیں جو اس بڑی راہ تک پہنچاتی ہیں۔ تو جو مختلف راہیں ایک بڑی راہ تک پہنچائیں ان کے لیے تو جمع آئے گا نا، وہ سارے سیدھے رستے ہیں، وہ ساری ہدایت کی راہیں ہیں، وہ جو بڑی راہ پر پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ اپنے ملکوں میں موٹر وے تصور کر لیجئے کچھ دیر کے لیے، مثال میں کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ جو مرکز سے، جو دارالحکومت سے جڑا ہوا رستہ ہوتا ہے اور جو پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو ہر شہر سے وہ گزرے گی اور پھر وہ مرکز تک پہنچائے گی، وہ ایک ہی شاہراہ ہوگی نا، ایک کوئی بڑی شاہراہ۔ مگر اس بڑی شاہراہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سارے رستے ہوں گے۔ مثلا آپ اسی شہر کے اندر لے لیجئے، جو آپ کے ملک کے اندر بڑی شاہراہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 50 رستے ہیں یا نہیں، لیکن ایک ملک کو جوڑنے والا ایک ہی رستہ ہے۔ پروردگار عالم نے بھی اس طرح سے رستے عطا کیے ہیں۔ کچھ وہ رستے ہیں جو بڑے رستے تک پہنچاتے ہیں، اور ایک بڑا رستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اب جہاں جہاں اللہ تک پہنچانے والے رستوں کا تصور ہے وہاں مفرد کا لفظ آیا ہے، اور جہاں جہاں اس بڑے رستے تک پہنچانے کا تصور ہے وہاں چھوٹے رستوں کا یعنی سبیل کی جمع سبل آئی ہے۔ اب میں یہاں اگر اس کو جلدی سے ان بچوں اور جوانوں کے لیے نتیجہ دے دوں کہ جو اللہ تک پہنچانے والا وجود ہے وہ یا محمد ہے یا علی ہے، اور جو ان تک پہنچانے والا رستہ ہے وہ کبھی حضرت عباس ہے، کبھی جناب زینب ہے، کبھی جناب معصومہ قوم ہے۔ یہ جتنے رستے ہیں یہ سبل ہیں جو نور تک پہنچائیں گے، جو صراط تک پہنچائیں گے، جو حبل اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور وہ حبل اللہ اللہم صل علی محمد۔ اگرچہ یہ آخری اور حتمی بات نہیں ہے اس معنی میں کہ سبیل جہاں جہاں آیا ہے، جہاں جہاں سبیل آیا ہے اس سے مراد مولا علی نہیں ہے، یہ ہرگز میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں سبیل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد مولا نبی نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کہہ رہا۔ جیسے پھر بلا تشبیہ ایک چھوٹا وولٹیج کا بلب ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ جو رستہ ہے، جو بڑا رستہ ہے وہ بھی رستہ ہے، یہ جو چھوٹا رستہ ہے وہ بھی تو وہیں تک پہنچا، یعنی یہ جو چھوٹا رستہ ہے یہ بھی تو مرکز پہنچا رہا ہے نا، اگرچہ یہ مرکز ڈائریکٹ نہیں پہنچا رہا، یہ ایک اور بڑے رستے تک لے جائے گا، پھر وہ بڑا رستہ ایک مرکز تک پہنچائے گا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، ان میں ایک لفظ ہے حبل اللہ۔ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے تو آپ نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے تو مولا علی نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ یعنی اور پھر فرمایا علی و مع القرآن والقرآن و مع علی، یعنی قرآن اور علی کو اور قرآن کو دو وجودوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے اور نبی مکرم نے تعارف کرا ہے۔ اور ویسے بھی عزیزو، رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہتے ہیں، آپ 14 ڈوروں سے بھی رسی بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
تو نہ قرآن لڑنے کا موضوع ہے، قرآن کے بارے میں جھگڑا مت کرو، اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو، یہ کہہ رہا ہے قرآن۔ اور سبیل سے مراد بھی یہی گھرانہ ہے، سبیل بھی یہی لوگ ہیں۔ لہٰذا ابھی پچھلے دنوں جو ہمارے دونوں پڑوسی ملکوں میں مسئلے ہوئے تو اس کے بعد ہمارے ہاں اس کا ایک عنوان دیا گیا بنیان مرصوص۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ صف کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ظاہراً چوتھی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں ایک صف بن کر، اور صف بھی ایسی کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو مولا علی علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں، یہ فی سبیل ہی کا جو لفظ ہے وہ میں علی ہوں جی۔ اللہ کا رستہ اور ہے، اللہ اور ہے، صراط اللہ، حبل اللہ، یہ جو اللہ کا، یہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ صفت و موصوف نہیں ہے۔ اللہ، یہ کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ تو نہیں ہے، کعبۃ اللہ ہے نا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ جو جہاں کا کی کے لگتا ہے ہماری زبان میں، وہاں مضاف مضاف الیہ کا ہم عنوان دیتے ہیں۔ یعنی اللہ اور ہے، کعبہ اور ہے، بیت اور ہے، اللہ اور ہے، سبیل اور ہے، اللہ کی سبیل اور ہے، اللہ اور ہے، صراط اور ہے، اللہ جس صراط جو اللہ سے جڑی ہوئی وہ اور ہے۔ یہ جو گھرانہ ہے، یہ جو ہستیاں ہیں، پروردگار عالم نے انہیں اور انداز سے خلق کیا ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہ انسان دوسری طرح کا انسان ہے۔ یہ جو مفاہیم انسانی ہیں، یہ جو انسان کے مفاہیم ہیں، ان میں عزیزو میرے محترم سننے والو وہی فرق ہے کہ جو فرق شخصیت کا اور شخص کا فرق ہے۔ شخص اور ہے، شخصیت اور ہے۔ جیسے انسان اور ہے، انسانیت اور ہے جی۔ وہ جو پورا وجود، جیسے عدل اور ہے، عادل اور ہے، یعنی کبھی کبھی عدل کرنے والا بھی عادل ہے، اور جو اس کثرت سے عدل کرتا ہو کہ اس کا وجود ہی عدل بن جائے، وہ اور وجود ہے۔ یہ دو طرح کے علیحدہ وجود ہیں۔ ایک لفظ میرے آپ نے عزیزوں نے سنا ہے، شخص، ایک ہے شخصیت۔ آپ کے بارے میں، میرے بارے میں جب پوچھا جائے گا یہ کون صاحب ہیں، نام بتایا جائے گا، والد کا نام بتایا جائے گا، دادا کا نام بتایا جائے گا، علاقے کا نام بتایا جائے گا۔ یہ جو تعارف ہے نا، یہ شخص کا تعارف ہے۔ اور جب کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بتایا جائے گا تو وہ شخصیت کا تعارف ہوگا جی۔ میں فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں فلاں زبان بولنے والا پیدا ہوا ہوں، فلاں ملک میں پیدا ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن میں سچ بولنے والا ہوں، اس میں میرا کردار ہے۔ میں سخاوت کرنے والا ہوں، اس میں میرا کردار ہے۔ تو جب ذاتی کمالات کا تعارف ہوگا تو وہ شخصیت کا تعارف ہوگا، اور جب عطائی کمالات اور عطائی عنوانات کا ذکر ہوگا تو وہ شخص کا تعارف ہوگا۔ اور شخص اور شخصیت کا روشن فرق بھی یہی ہے کہ شخص کا تعلق بدن سے ہے اور شخصیت کا تعلق سیرت سے ہے۔ انسان شناسی پر بات ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں، دیکھیں میرے اور آپ کے بدن کو، یعنی میرے اور آپ کے شخص کو، ہمارا ایک شخص ہے، ایک ہماری شخصیت ہے۔ ہمارے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ غذاؤں کی ضرورت ہے جی، کچھ توانائیوں کی ضرورت ہے، اور ہماری شخصیت کو زندہ رکھنے کے لیے بھی کچھ توانائیوں کی ضرورت ہے۔ شخص کا قتل تیر، بھالے، برچھی، گولی، دھماکے سے ہوتا ہے، مگر شخصیت کا قتل 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ شخص کو مارنے والی جو چیزیں ہیں، بدن کو مارنے والی چیزیں ہیں، وہ گرم اسلحہ ہے، وہ مثلاً زہر ہے، وہ مثلاً کوئی گولی ہے، کوئی دھماکہ ہے، کوئی فائرنگ ہے، کوئی بدن کو مارنے والے جتنے بھی اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ شخص کو مارنے والی چیزیں ہیں، مگر شخصیت کو 4 چیزوں سے قتل کیا جاتا ہے۔ شخص کی بھی حیات ہے، شخص کی بھی موت ہے، اور شخصیت کی بھی حیات ہے اور شخصیت کی بھی موت ہے۔ شخصیت کو جو مارنے والی 4 چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے جہالت۔ شخصیت کو گولی سے نہیں مارا جاتا، شخصیت کو جہالت سے مارا جاتا ہے۔
شخصیت کو حسد سے مارا جاتا ہے، شخصیت کو کینے سے مارا جاتا ہے، شخصیت کو بغض سے مارا جاتا ہے۔ یہ وہ اسلحے ہیں جو شخصیت کو قتل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں صفحہ پلٹ کر دیکھیں تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کا قتل آج تک ہو رہا ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ انہیں جہالت کے اسلحے سے مارا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے ان کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں، ان کی شخصیت کو قتل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو حسد کی بنیاد پر ایسا کر رہے تھے۔ جی میرے مولا نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اس آیت میں کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد نبوت ہے، اور ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو امامت بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، اور کتاب قرآن بھی دی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں، تو مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ فرماتے ہیں نحن محسودون الذین فی الآیہ، اس آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ حسد کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، سب سے بڑا قاتل معاشرے کا، سب سے بڑا خطرناک جو اسلحہ ہے معاشرے کو اور شخصیات کو قتل کرنے کا، وہ جہالت ہے۔ الناس اعداء ما جہلوا، انسان ہر اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ جاہل ہے۔ دشمنی جس کو نہیں جانتا، جس کے بارے میں وہ جاہل ہے، دشمنی کا سب سے خطرناک ترین سبب جہالت ہے۔ جہالت کم ہوتی چلی جائے گی، دشمنیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے شاید بہت سارے لوگ، ان کی دکانیں، ان کا کاروبار ہی جہالت پھیلانے سے چل رہا ہے۔ جتنا وہ جہالت کو باقی رکھیں گے اتنی ان کی دکانداری باقی رہے گی۔ لہٰذا وہ بہت ساری ایسے عنوانات رکھتے ہیں کہ کسی طرح معاشرے میں علم عام نہ ہونے پائے۔ حسد، حسد، حسد ایک ایسی آگ ہے جو محسود کو جلانے سے پہلے خود حاسد کو جلاتی ہے۔ حسد کرنے والا سب سے پہلے اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مجمع، یہ جو امام کو کی محبت میں اور اہل بیت کے احترام میں جمع ہے، یہ مجمع، یہ کسی طور پہ کسی سے حسد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسد مجبور لوگوں کا کام ہے۔ حسد کرنا مجبور، جن کو کچھ مل نہیں رہا وہ، اچھا حسد اور غبطہ میں بھی فرق ہے، آپ اگر سننا چاہ رہے ہیں تو میں یہ جملہ بھی کہہ دوں، حسد میں اور غبطے میں، رشک میں فرق ہے۔ رشک اور ہے، غبطہ جسے عربی میں کہتے ہیں وہ اور ہے، اور حسد اور ہے۔ رشک کرنے والا کہتا ہے کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہو، اسے کہتے ہیں رشک، اس کہتے ہیں غبطہ، جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے مولا عباس کی عظمت میں۔ جی حضرت عباس کے لیے ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام قیامت میں یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ انا لعمی العباس منزلۃ، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہاں امام صادق فرما رہے ہیں، مولا صادق کا فرما رہے ہیں، ہمارے چچا، اللہم صل علی محمد والے، ہمارے چچا عباس کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جمیع الشہداء، یعنی حضرت حابیل سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے شہید ہوں گے نا، وہ سب کے سب رشک کریں گے کاش ہم بھی عباس جیسے ہوتے۔ یطیر مال ملائکہ، جی حضرت جعفر طیار کے لیے اور حضرت عباس کے لیے ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ جی وہ اس کے لیے ہے یغبطہ جمیع الشہداء، قیامت کے دن تمام شہداء غبطہ کریں، کاش یہ مقام جو عباس کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کو عطا کیا ہے، وہ کہیں گے کاش یہ ہمیں ملتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے غبطہ کرنا، اور جب وہ کاش کر کے اور کوشش کرنے کی بات کرتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے۔ لیکن حاسد کون ہوتا ہے؟ حاسد یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس تو ہے نہیں،
یہ سامنے والے صاحب نعمت کے پاس بھی نہ رہے تو اسے چھیننے کے لیے، اسے ضبط کرنے کے لیے پھر وہ کوششیں کرتا ہے. اچھا یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی دی ہوئی چیز کو کوئی اور چھین نہیں سکتا. یہ کچھ حصولی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عطائی ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ عطائی چیزوں کو کوئی نہیں چھین سکتا. یہ حصولی چیزوں کو ممکن ہے کوئی چھین لے، لیکن جو اللہ کی دی ہوئی انہیں کوئی چھین نہیں سکتا. جب کوئی چھین نہیں سکتا تو یہ کوشش کرتا ہے تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ مجمع کم سے کم ایک دوسرے سے حسد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایام بھی کچھ دن پہلے امام سجاد کی شہادت کے گزرے. حضرت کو جب پتا چلتا تھا، حضرت تک جب یہ بات پہنچتی تھی، حضرت کو یہ بات معلوم ہوتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ فلاں کسی آپ کے چاہنے والے، کسی مومن، کسی مسلمان، کسی انسان کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، تو حضرت سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. سید الساجدین. اسی بنیاد پہ کثرت سے سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والے، چاہے اسے پتا بھی نہ ہو کہ حضرت نے اس کی نعمت ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. خوش ہوتے تھے حضرت، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتے تھے. ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور آپ میں سے بہت سو کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوگا. آپ جو اپنے وطنوں سے دور ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے کوئی خیر خواہی کرتے ہوں گے، تو آپ کے لیے ہوتا ہوگا کہ بھئی یہ تو وہ انہوں نے کیا ہوگا ان کے ساتھ، وہ بھیج رہے ہوں گے کچھ، انہوں نے یہ ان کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، ورنہ ان کے کہاں بس کی تھا یہ کام. اور معلوم ہو اس کے لیے پریشانیاں کھڑا کرنا، رکاوٹیں ڈالنا، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ حسد کرنا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. دو چیزیں بہت سے لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ. ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے. یہ گاڑی کہاں سے لے لی انہوں نے، یہ گھر کیسے بنا لیا انہوں نے، یہ فلاں چیز ایسے کیسے پہن لی انہوں نے، یہ فلاں چیز کیسے لے لی انہوں نے. تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کیسے لے لی، اور تمہیں کیا مطلب کہ اس نے کیسے لے لی. اتنا غور اگر تم نے اپنے اوپر کیا ہوتا تو شاید رضی اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی. جی انسان ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ بیماریاں، یہ اسلحے، یہ سلاح، یہ گویا خطرناک ترین زہر ہیں کہ جو معاشرے کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. سب سے پہلا عنوان جہالت کا عنوان ہے. میں ان بچوں جوانوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، اپنے کم سن ساتھیوں سے گزارش کروں گا، کبھی کہیں کسی کے بارے میں کہیں منفی بات ہو رہی ہو اور آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط خیال ڈالا جا رہا ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں، اور اگر ہمت اور جرت ہے اور سامنے والا کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچائے گا تو پھر اسے بھی سمجھائیں اور اسے کہیں کہ کیوں خواہ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ. ایک بزرگ عالم دین کا بہترین دیا ہوا فارمولہ ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی آپس میں لڑائی کی باتیں کر رہا ہو تو جان لو وہ شیطان کی آواز ہے، وہیں اس کا گلا دباؤ. میرے مراد گلا نہیں دبا دینا، یعنی وہیں اس کو ٹوکیں، اسے روکیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. یہ جہالت پھیلانا، غلط فہمیاں پھیلانا. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات. یہ کسی طور ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے، کسی طور پسند نہیں ہے. اور دوسرا عنوان ہے حسد کا عنوان، اور تیسرا عنوان ہے بغض کا عنوان. بغضی ہے بھائی. یہ چوتھا عنوان ہے کینے کا عنوان. یہ جو کچھ جانوروں میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ جانوروں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اور ائمہ اہل بیت نے جانوروں سے متعلق جو نصیحتیں فرمائی ہیں نا، کہ فلاں جانور کی طرح رہو اور فلاں جانور سے سیکھو اور فلاں جانور میں یہ صفت تمہارے کام کی صفت ہے. اشرف المخلوقات انسان کو کہا جا رہا ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے ہر مخلوق میں، خاص طور پہ ہر جانور میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی رکھی ہے جو انسان کی ضرورت ہے. جی ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کونوا کالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو. مولا نبی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، اشرف المخلوقات اور سانپ کی طرح زندگی گزارے، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں ایک اپنے بزرگ عالم دین کے پاس اپنے ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا مجھے ذرا یہ حدیث سمجھائیے، کونوا کالحیہ، سانپ کی طرح رہو.
کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم انسان سانپ کی طرح ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سانپ کے اندر 3 خصوصیات اور 3 صفات ایسی ہیں جو اچھی ہیں، تو ان کو اپنانے کی دعوت ہے، مگر ان 3 میں بھی 2 ایسی ہیں کہ جو بہت اچھی نہیں ہیں، اچھی ہیں مگر بہت اچھی نہیں ہیں۔ مثلا ایک صفت سانپ کے اندر یہ ہے کہ سانپ جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے، اس وقت تک حملہ نہیں کرتا، پہل نہیں کرتا حملہ کرنے میں، لہذا سوئے ووں کو نہیں ڈستا۔ سانپ بچوں کو نہیں ڈستا، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور چلا جاتا ہے، ان سے لپٹے گا، ان کے ساتھ کھیلے گا، پھر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ سوئے ہوئے کو بھی نہیں ڈسے گا۔ میں پاگل سانپ کی بات نہیں کر رہا، جو سانپ ہو یعنی وہ اپنی فطرت کے اوپر ہو۔ تو یہ جب تک اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہم اب جیسے آپ لکڑی لے کے کھڑے ہوں گے، پتھر لے کے کھڑے ہوں گے، اس کے اوپر اس سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، پھر وہ حملہ کرے گا۔ تو شاید یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک تمہارا دشمن تم پر حملہ نہ کرے، تمہیں تنگ نہ کرے، کسی کو تنگ نہیں کرو۔ یہ اچھی بات ہے مگر بہت اچھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ حملہ کرنے والا، تکلیف دینے والا ہے کون؟ اگر اس کے دل و دماغ میں کسی کونے میں علی بستا ہے، اگر اس کے دل و دماغ میں کسی کونے میں سیدہ کی محبت ہے، تو پھر اس کو معاف کر دو۔ اس نے ایک بات کی ہے، بدلہ نہیں لو، اسے درگزر کرو۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں رکھو، حتیٰ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ تو یہ اچھی صفت ہے مگر بہت اچھی نہیں ہے، یقیناً یہ والی صفت اپنانے کو نہیں کہا۔ ایک اور صفت بھی سانپ کے اندر ہے، اور صفت وہ یہ ہے کہ دوسری اچھی صفت کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، نقش بنے ہوئے ہوتے ہیں، اندھے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اندھے کو آنکھوں والا تو نہیں لگائے گا ہاتھ، اندھے کو ہاتھ لگائیں تو اس سے پوچھیں بھائی کیسا لگ رہا ہے، تو کہے گا بہت ملائم چیز ہے، بہت ہاتھوں کو اچھی لگ رہی ہے، لمس کریں گے، مس کریں گے تو اچھا لگے گا۔ ظاہر اچھا ہے سانپ کا، باطن میں زہر ہے۔ تو شاید یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنا ظاہر اچھا رکھو، باطن میں چاہے تم کیسے ہی ہو، کم سے کم ظاہر تو اچھا کرو۔ لیکن یہ اچھا ہے، بہت اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ ہرگز یہ نہیں پیغام دیا جا رہا کہ اپنا ظاہر ہی اچھا بنائے رکھو، بس باطن میں چاہے تم دوسروں کے لیے زہر بھرے رہو۔ لیکن ایک اور صفت بھی ہے سانپ میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ جب تن و مند ہو جاتا ہے، کھا پی کر صحت مند ہو جاتا ہے، لمبا چوڑا موٹا ہو جاتا ہے، تو ہر کچھ سال کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ زمین میں سوراخ کر کے 40 دن کے لیے زمین میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنا گوشت گھلاتا ہے، اور جب اس کا گوشت گھل جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے تو اس کی کھال اترتی ہے، کیونکہ گوشت تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، کھال وہ پرانے گوشت کے مطابق ہوتی ہے، تو گوشت اتر جاتی ہے، کھال اتر جاتی ہے، اور وہ پھر نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد ذرا مراقبے میں چلے جاؤ، ذرا تنہائی میں چلے جاؤ، ذرا اپنے اوپر غور کرنے کے لیے محاسبے میں چلے جاؤ، اپنے اوپر بھی تو غور کرو۔ اللہ نے یہ ہمیں دعوت، ہمیں فطری طور پر ایسا کرنا چاہیے، لیکن اس نے پھر بھی انتظام کر دیا کہ ماہ مبارک رمضان میں 30 دن کے لیے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے۔ تم جتنا روزے کی کیفیت میں رہو گے اتنا تم اپنی حقیقت اور اپنی فطرت کی طرف پلٹو گے۔ روزہ سوم سیام، ماہ سیام، روزہ ہمیں ہماری اصلیت اور فطرت کی طرف پلٹاتا ہے، ہم جیسے تھے ویسا بناتا ہے۔ اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہاں میں ایک جملہ اور کہہ دوں، سارا کمال ہی انسان کا یہ ہے کہ جیسا تھا ویسا بن جائے۔ اللہ نے اسے منافق نہیں بنایا تھا، اللہ نے اسے کینہ پرور نہیں بنایا تھا، اللہ نے اسے جھوٹا نہیں بنایا تھا۔ کیسا بنایا تھا ویسا ہی یہ دوبارہ ہو جائے، یا ویسا ہی بنا رہے، باقی رہے۔ یہ انسان کی انسانیت میں ایک کمال ہے اور جوہر ہے۔ تھکے نہیں ہیں؟ فرماتی ہیں سیدہ، فرماتے ہیں سرکار دو جہاں، یہ حدیث سیدہ سے بھی ہے، نبی مکرم سے بھی ہے، انی احب من الصبیان خمسۃ خصال، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ الاول انہم الباکون، الثانی لا يدخرون لغد، الثالث یجتمعون علی التراب، الرابع یعمرون ثم یخربون، الخامس
یختصمون بغیر حقد. ترجمہ کروں؟ ویسے تو آپ سب کو عربی آتی ہے تو ابھی ضرورت تو نہیں ہے. کیسا یہ بچہ کیسا تھا ہمارا؟ جیسا ہم کیسے پیدا ہوئے تھے، ہم جیسا ہمارا بچہ ایسے ہی پیدا ہوئے، ہم بھی ایسے ہی تھے. ہمیں اگر اپنا دور یاد نہیں ہے، اپنا ماضی یاد نہیں ہے، اپنا جیسے بنے تھے، جیسے خلق ہوئے تھے وہ یاد نہیں ہے، تو ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ ہمارا بچہ کیسا ہے. ایسے ہی ہم بھی تھے. جی میں بھی شخصیت اور شخص کی بات کر رہا تھا انسان شناسی کے موضوع میں. عزیزان گرامی، کبھی غور فرمایا کہ 1400 سال پرانی کتاب قرآن یہ جدید دور کے ساتھ کیسے چل رہی ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں تو یہ خیال آ چکا ہے کہ صاحب یہ پرانی کتاب ہے، زمانہ بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے، زمانہ جدید ہو گیا ہے، یہ کیسے اس زمانے کے ساتھ چل سکے گی کتاب؟ انہیں جواب دے رہا ہوں. عزیزان گرامی، انسان نہیں بدلتا، مادہ بدلتا ہے. انسان نہیں بدلتا. جیسے ہمارا آج بچہ ہے، ہمارے پردادا بھی ایسے ہی تھے جب پیدا ہوئے تھے. انسان نہیں بدلتا، وسائل بدلتے ہیں، مادہ بدلتا ہے. ہمارے کپڑے بدل گئے، ہمارے دادا پردادا بغیر پگڑی کے باہر نہیں نکلتے تھے. آج کوئی پگڑی نکال کر پہن کر باہر آ جائے تو اس کو سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے دادا کی تصویر دیکھیے، اپنے پردادا کی تصویر دیکھیے، بغیر سر کھلے نہیں باہر آتے تھے. ان کا حلیہ کچھ اور ہوتا تھا، ان کا لباس کرو. پہلے کی غذائیں کچھ اور تھیں، آج کی غذائیں کچھ اور ہیں. پہلے مکانات کا انداز بنانے کا کچھ اور تھا، آج بنانے کا انداز کچھ اور ہے. پہلے کی سواریاں کچھ اور تھیں، آج کی سواریاں کچھ اور ہیں. یہ جتنی مثالیں ہیں نا، یہ ساری مادے کے بدلنے کی مثالیں ہیں، انسان کے بدلنے کی نہیں ہیں. کل کا انسان مارنے کے لیے تیر کا استعمال کرتا تھا، آج کا انسان ایٹمی بموں کا استعمال کرتا ہے. کیا مارنے والا بدلا یا مارنے کے وسائل بدلے؟ کیا پہلے والا ہی مارتا تھا، آج نہیں مارتا؟ آج والا بھی مارتا ہے، پہلے والا بھی مارتا تھا. یہ مارنے والا نہیں بدلا، انسان نہیں بدلا، وسائل بدلے ہیں. اگر اس کا ایکو بند کر دیں گے تو مجھے تھوڑا سا اچھا لگے گا. ایک صلوات اور پڑھیں گے نبی کے ساتھ. بات تھوڑی سی آگے جائے. نعرہ صلوات. ایک گاڑی باہر وائٹ پجیرو روڈ بلاک کر رہی ہے. 30072 نمبر ہے. جس کی گاڑی ہو ذرا پلیز جا کے ہٹا لے فوراً. وائٹ پجیرو ہے. نعرہ صلوات. گاڑی کے مالک کا نام بھی پتہ چل گیا. بھائی میں الفاظ کو دوبارہ سن لیا. کس کی گاڑی ہے؟ کوئی جا رہا ہے؟ نہیں، شاید یہاں نہیں ہے وہ جن کی گاڑی ہے. ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں بات کو. یہ قرآن، یہ نہج البلاغہ 1400 سال پرانا کلام ہے، اللہ کا کلام، مولا علی کا فرمان. نہج البلاغہ کی تفسیر جیسے ہم قرآن کی تفسیر جیسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں، یہ پرانی کتابیں ہیں، پرانے پیغامات ہیں. آج جدید زمانے کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ سوال یہ تھا. جی یہ قرآن، یہ اللہ کا پیغام اس لیے جدید زمانے کے ساتھ چلے گا کیونکہ یہ حقائق پر مشتمل ہے. اور مادہ بدلتا ہے، حقائق نہیں بدلتے. جی وسائل بدلتے ہیں، حقائق نہیں بدلتے. ذرائع بدلتے ہیں، حقائق نہیں بدلتے. لباس بدل گیا ہے مگر لباس پہننا اور لباس کی ضرورت نہیں بدلی ہے. جی کھانے بدل گئے ہیں مگر کھانے کی ضرورت نہیں بدلی ہے. سواریاں بدل گئی ہیں مگر سواریوں کی ضرورت ختم نہیں ہوئی ہے. رہنے کے لیے گھر چاہیے، گھر کے طریقے بدل گئے ہیں، اسٹائل بدل گئے ہیں، ڈیزائن بدل گئے ہیں، مگر گھروں کی ضرورت ختم نہیں ہوئی ہے. جی اسلام کا ویسے بھی کوئی لباس نہیں ہے. اسلام نہیں کہتا کہ درداشہ پہنو تو تم مسلمان، جبہ پہنو تو تم مسلمان، عربی پیراہن پہنو تو تم مسلمان، پینٹ شرٹ پہن لو تو تم کافر. ایسا نہیں کہتا انسان. اسلام نہیں کہتا. اسلام کا کوئی لباس ہی نہیں ہے. ٹائی لگا لو گے، پینٹ پہن لو گے، مثال کے طور پہ پاجامہ کرتا پہن لو گے تو تم ایسے ہو جاؤ گے. نہیں، اسلام کہتا ہے حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو. بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا. اب یہ جو حیا ہے نا، یہ ایک حقیقت ہے.
اب اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو بھی تمہیں لباس مل رہا ہے وہ پہنو. اسلام کی کوئی ڈش بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ کھاؤ گے تو اسلام، اور یہ کھاؤ گے تو یہ چینی ہو جاؤ گے، تم جاپانی ہو جاؤ گے، تم امریکی ہو جاؤ گے. اسلام کی کوئی ڈش نہیں ہے. اسلام کہتا ہے حلال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ بس. ایسے ہی سواریوں کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ نہیں، پہلے والے گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، اونٹوں پہ بیٹھتے تھے. اچھا عجیب بات ہے، مادہ بدلا ہے، ترقی ہوئی ہے مادی طور پر، مگر جو مادی طور پہ ترقی ہوئی ہے، کیا ترقی ہوئی ہے؟ پہلے والی سواریاں جب اس پہ بیٹھا جاتا تھا تو سینہ چوڑا کر کے شاہانہ انداز سے بیٹھتے تھے، اور آج کی مہنگی ترین سواری بھی جب تک گردن جھکوا نہیں لیتی بیٹھنے نہیں دیتی. کیا ہوگا؟ ذلیل کرتی ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اسی طرح آپ مکانات کو لے لیجئے جی. پہلے وہ سادے مکانوں میں اور کچے مکانوں میں رہتے تھے، آج بڑے مہنگے چیزوں کا استعمال ہے تعمیرات کے اندر. تو اسلام کا بھی کوئی مکان نہیں ہے کہ یہ والا ڈیزائن ہوگا تو اسلامی طرز تعمیر ہے، اور یہ والا ہوگا تو یہ کافرانہ انداز تعمیر ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے نہیں، تم چاہو جتنے بڑے مکان میں رہو، مگر یاد رہے کسی کا مال کھا کے گھر مت بنانا. بہنوں کا حصہ دو، بھائیوں کا حصہ دو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو پھر میں اپنے اصلی مضمون پر آ رہا ہوں کہ مادہ بدلتا ہے، حقائق نہیں بدلتے. اور قرآن مجموعہ ہے حقائق کا. نہج البلاغہ مجموعہ ہے حقائق کا، حقیقت نہیں بدلتی. مثال دے رہا ہوں، مثلا مولا علی، یہ فرمان مولا علی کا ہی ہے، الناس اعداء ما جہلوا. انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے ما جہلوا، جس کے بارے میں وہ جاہل ہے، جس کے بارے میں جانتا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ 1400 سال پرانی مولا کی خواہش ہے، مولا کا فرمان ہے، مولا کی فرمائش ہے، مگر کیا بدل گیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے. اب ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کیسے تھے ہم؟ ہمیں انسان کو جیسا بنایا تھا نا اللہ نے، ایسا ہی یہ واپس جائے دنیا سے. یہ 120 سال کا دنیا سے جائے، 200 سال کا دنیا سے جائے، جب جانا چاہتا ہے جب جائے، مگر ایسے جائے جیسے آیا تھا. تو یہ کیسا آیا تھا وہ میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو. فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی، ظہر الربیع میں نعمت اللہ جزائری نے اس حدیث کو لکھا ہے، یہ حدیث سیدہ سے بھی منسوب ہے، بی بی اس کی راویہ ہیں. مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں. الاول انہم الباکون، مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں. یہ روتے زیادہ ہیں، ان کا کام رونا ہے. ہمارے یہاں تو مولانا کے پاس لے جاتے ہیں، دعا دم کر دیجئے، ہمارا بچہ روتا بہت ہے. ہر کچھ دن بعد ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، یہ روتا بہت ہے. بھئی یہ بچہ ہے، یہ روئے گا نہیں. یہ ایک ہی چیز اس کے پاس ہے، وہ بھی تم چھین رہے ہو اس سے. رونے کے علاوہ اور اس کے پاس کیا ہے؟ یہ تو اپنی ساری بات رونے کے ذریعے سے ہی پہنچاتا ہے. اور بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ روتا زیادہ ہے. اور کیوں اچھا لگتا ہے؟ رونے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ توجہ، رونے والا وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے. لہذا بچے اور خواتین جلدی روتے ہیں. خواتین بھی جلدی روتی ہیں اور بچے بھی جلدی رو پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا دل نرم ہے. اور یقین جانیے یہ دل نرم کرنے کا جو جذبہ ہے نا، یہ دل نرم کرنے کی جو مشق ہے، یہ اتنی اساسی بات ہے، اتنی بنیادی بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں ان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کان میں روئی ڈال دیں کہ جو یہ کہتے آئے ہیں اب تک، یعنی میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں کہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ رونے کے لیے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ صرف رونے کے لیے مجلسیں کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ رونے کے لیے مجلس ہو رہی ہے؟ رونا ہدف نہیں ہے. یہ والے الفاظ ہم سنتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، رونا ہدف ہے. رونا ہدف ہے. جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں چاہتا، جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں اس زاویے سے دکھا رہا ہوں. رونا ہدف ہے کیونکہ رونے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کو رلاتا نہیں ہے. یہ نمازیں کیوں پڑھوائی جا رہی ہیں؟ لعلکم تتقون. یہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہارا خضوع اور خشوع ہو جائے، تمہارے اندر تمہارا دل نرم ہو جائے. دل نرم بنانے کے لیے اللہ نے عبادتوں کو رکھا ہے. اور یہ چیز ہمیں جو ائمہ اہل بیت نے عطا کی ہے رونے کی، جو رونے کو نہیں سمجھ پا رہے، جو رونے کو بدعت کہہ رہے ہیں،
اور وہ بہرحال ان کے ابا اماں نے انہیں روکا ہے کہ چلے جاؤ مجلس میں مگر رونا مت. یا کسی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں کہ جنہوں نے رونے سے روکا ہے, تو وہ مانے انہیں اپنا بڑا, جن کے کہنے پہ وہ رو نہیں رہے. مگر ہم جن کے کہنے پہ رو رہے ہیں وہ تاریخ کی کسی بھی بڑی شخصیت سے کم شخصیت نہیں ہے, بلکہ ہمارے عقیدے مطابق بڑی شخصیت ہے, جنہوں نے ہمیں رونے پہ لگایا ہے. یہ خود رونا جو ہے نا, یہ دل نرم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور بی بی فرما رہی ہیں, مولا فرما رہے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے بچے روتے زیادہ ہیں, دل نرم بنانا. لا يدخرون لغد, آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے, ابھی چاہیے, یہی چاہیے. آپ کتنا ہی کہیں ان بچوں سے بیٹا کل دلوا دیں گے, اس سے اچھا دلوا دیں گے, نہیں مجھے تو یہی چاہیے. ضد کرے گا, لوٹ جائے گا, لیٹ جائے گا, بل بلائے گا, روئے گا, پیٹے گا, مجھے یہی چاہیے. بچہ اپنے اس عمل سے بتا رہا ہوتا ہے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. جو تم نے طے کر لیا ہے, جو ہم نے طے کر لیا, اسے کر جاؤ نا بھائی. یہ کیوں کہہ رہے ہو کل دلائیں گے؟ دلانے کی چیزیں تو آج ہی دلاؤ. پھر فرماتی ہیں یجتمعون علی التراب, یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ مسندوں کو تلاش نہیں کرتے, یہ گدوں کو نہیں ڈھونڈتے, یہ تکیوں کی تلاش میں نہیں ہوتے, یہ اپنی شخصیت کی تلاش میں نہیں ہوتے. انہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اماں اجلے سے کپڑے پہنائے, بال وال کنگا کر کے, پاؤڈر واڈر لگا کے, خوشبو لگا کے بچے کو تیار کر کے چھوڑتی ہے, کچھ ہی دیر میں مٹی میں اٹے ہوئے آ رہے ہیں. ارے بھائی بیٹا کیا کر لیا؟ کہ ہم باہر گئے تھے, وہاں مٹی پڑی تھی, وہاں ہم کھیل رہے تھے. بٹ بچہ مٹی پر بیٹھ کر, خاک پر بیٹھ کے بتاتا ہے تکبر اچھی بات نہیں ہے, غور نہیں کرنا چاہیے. ہم ایسے پیدا ہوئے تھے, ہم متکبر پیدا نہیں ہوئے تھے. جی دنیا کا مہنگا, دنیا کا امیر ترین انسان بھی ہوگا نا, اس کا بچہ بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے بچے ایسے نہیں ہیں اور ہمارے دوسروں کے بچے ایسے ہیں. یہ تیسری بات کہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ اپنی شخصیت کے قائل نہیں ہوتے. بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں ہمارے یہاں, بڑے وائرس آ رہے ہیں, کورونا سے کم نہیں ہے وہ وائرس. وہ تو بدن کو مار گیا نا, یہ ہماری روحانیت کو مارنے والے بھی وائرس آ رہے ہیں. ان میں سے ایک وائرس ہے خود پسندی, انانیت, اپنی شخصیت کا قائل ہونا, اچھی جگہ ڈھونڈنا. اور وہ بھی بعض اوقات عبادتوں میں, نماز جماعت میں آگے والی صف میں بیٹھیں گے, یہ آگے والے سارے پیسے والے لوگ ہوں گے, زیادہ حیثیت والے لوگ ہوں گے, پہلے سے ہی وہ قبضہ بھی کر کے چلے جاتے ہیں سجدہ رکھ کے. اور اگر کوئی اور آ کے بیٹھ جائے تو وہ آ کے کہتے ہیں تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ان کا جی میں نے سجدہ نہیں رکھی ہوئی تھی, یہاں رکھی ہوئی تھی, تو یہ میں رکھ کے گیا تھا, جیسے قبضہ کر کے چلے گئے. اور جیسے پہلے یا بعض علاقوں میں اب بھی ہے نا کہ وہ بس میں چڑھ رہے ہیں تو وہ اپنا رومال رکھ کے چلے جاتے تھے سیٹ کے اوپر, تاکہ کوئی اور مسافر اس جگہ نہیں بیٹھے, کسی نے رومال رکھا ہوا ہے. وہ بسوں میں قبضہ کرتے ہیں سیٹوں پر, یہ مسجدوں میں مصلی پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ اپنے بارے میں اس طرح کی آگے بیٹھیں گے, خاص جگہ ڈھونڈیں گے, اگر کوئی احترام نہیں کر رہا ہے تو ناراض ہوں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی مجلس میں, وہ بھی مصلی پر. بی بی فرما رہی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور چوتھی صفت بتاؤں, فرما رہی ہیں یعمرون ثم یخربون, یہ مٹی کے کھلونے گھروندے بناتے ہیں, کھیلنے کے بعد لات مار کے توڑ دیتے ہیں. جی ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ آپ مثال حدیث میں بہت پرانی مثال آئی ہے, آج کوئی بچہ مٹی کے کھلونے سے نہیں کھیلتا. آج تو الیکٹرانک کھلونے کا زمانہ ہے, سیل سے چلنے والے, ریموٹ سے چلنے والے کھلونے ہیں آج. تو میں ان سے بات کر رہا ہوں, بچہ نہیں بدلا ہے, کھلونا بدلا ہے, بچہ نہیں بدلا. کون سا گھر ایسا ہے جس میں 1 مہینے سے زیادہ یہ سیل والا کھلونا چلتا ہو؟ یہ جب کھیل لیتا ہے, جب اس کا دل بھر جاتا ہے, تو پھر یہ کہتا ہے اس کے اندر کیا ہے, اور پھر اسے اندر دیکھنے کے لیے جب اسے کھولتا ہے تو اسے بنتا نہیں ہے وہ, اور پھر وہ کسی ٹوکری میں, کسی ڈسٹبن میں پڑا ہوتا ہے. تو بھائی کھلونا بدلا ہے, بچہ نہیں بدلا. آج کا بچہ بھی ویسا ہی ہے, اپنے کھلونوں سے کھیلنے کے بعد, اور بچے کا کھلونا اس کی دنیا ہے. بچے بچوں سے لڑ جاتے ہیں کھلونوں پر, گھروں میں لڑائیاں بچوں کی کھلونوں پر ہی ہوتی ہیں. بچے کی ساری دنیا اس کا کھلونا ہے. یہ اپنی دنیا سے جب دل بھر جاتا ہے تو اسے لات مار کے توڑ دیتا ہے. اور یہ پیغام ہے بڑوں کو بھی, ہے اپنی دنیا سے دل لگا کے مت بیٹھو. یہ استعمال کی چیز ہے, استعمال ہو گئی تو اسے چھوڑ دو. اس کی خاطر لڑ رہے ہو, بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے,
ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. کس کی خاطر؟ کس چیز کی خاطر؟ دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر، زمین کی خاطر، فلیٹ کی خاطر، پلاٹ کی خاطر. اور پانچویں صفت بی بی فرماتی ہیں یختصمون بغیر حقد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ. ابا اماں لڑ لیے بچوں کی لڑائی پر، اور یہ جب وہاں پر مرنا جینا ختم کر کے لوٹے تو دیکھا یہ دوبارہ کھیل رہے ہیں. ارے بھائی تمہاری وجہ سے تو ہم لڑائے. تو بچہ بتاتا ہے اپنے عمل سے کہ جن میں لڑائی تھی انہوں نے دل میں کینہ نہیں رکھا. 10 سال کے بعد بھی دہراتے ہو تم نے مجھے ایسے بولا تھا. اللہ چاہتا ہے کہ جیسا اللہ نے بنایا تھا ایسا ہی انسان واپس لوٹے. تو گویا یہ کامیاب واپس جا رہا ہے. اور ان سارے پیغامات کے لیے، ان سارے جو آج کی میری گفتگو تھی، اس کے لیے سب سے آئیڈیل اور سب سے مثالی اگر کوئی گھرانہ ہے تو وہی ہے کہ جنہیں اللہ نے قابل ذکر انسان قرار دیا ہے. ان کا ذکر کرتے رہو. جن کا ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کے بندے کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ کربلا ہمیں ان تمام معارف اور ان تمام مفاہیم کی طرف متوجہ کرتی ہے. جیو علی کی طرح کہتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے مرو حسین کی طرح. میں کہتا ہوں نہیں، تقسیم نہیں کرو. جیو بھی علی کی طرح اور دنیا چھوڑو بھی علی کی طرح. جیو بھی حسین کی طرح اور دنیا چھوڑو بھی حسین کی طرح. خالط الناس مخالطتن، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو کہ ان عشتم ہنو الیکم، اگر زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں. وَإِن مُتُّمْ بَكُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر مر جاؤ تو تم پہ رونے کے لیے تیار ہوں. ایسے زندگی گزرے. انسان اپنے آپ کو انسان رکھے، انسان بنا کے رکھے، انسان باقی رکھے. یہ پیغام ہے کربلا والوں کا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. اللہ ہمیں انسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہترین رستہ ہے جسے ذکر کربلا کہتے ہیں. وہ جیسے آئے تھے نا ویسے ہی واپس آ رہے ہیں. من المومنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ منہم من قضی نہبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں. یہ کام جو ابھی باتیں میں کر رہا تھا یہ ہمت کی باتیں ہیں. یہ تقریر کرنا میرا آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنا مشکل ہے. جی کام مشکل ہے یہ. مگر جن لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا ہے قرآن نے انہیں مرد اور ہمت والا کہا ہے. من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے. کچھ ہیں جو وعدہ پورا کر گئے اور کچھ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرنے کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور یہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائیں گے. جو انہوں نے طے کیا ہے اپنے رب سے اسے پورا کریں گے. عزیزو یہ وہ آیت ہے جو روز عاشور اصحاب امام حسین ایک دوسرے کو سنا رہے تھے. اصحاب امام حسین من المومنین رجال، جب حضرت حبیب کا لاشا آیا نا تو حبیب کے لاشے کو دیکھ کر زہیر اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے. اصحاب امام حسین علیہ السلام شب عاشور ایک بڑے خیمے میں جمع ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ امام حسین علیہ السلام ہماری وفاداری پر یقین رکھیں. تو تمام اصحاب نے خواہش کی کہ امام ان سے ملاقات کریں. اور امام جب ان سے ملنے ایک بڑے خیمے میں گئے تو حضرت زہیر قین نے یا حضرت حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے فرمایا تھا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب میرے اصحاب ہیں انی لا ارا اصحابا کا صحابی،
ایسے میں نے کسی کے اصحاب کو نہیں دیکھا، کسی کے اصحاب ایسے نہیں تھے۔ جب امام حسین نماز جماعت پڑھا رہے تھے نا کربلا میں عاشور کے دن، اور پسر سعد کی طرف سے آواز آئی کہ گواہ رہنا پہلا تیر حسین کو میں مار رہا ہوں، اور اس نے تیر پھینکا ہے، تو حضرت زہیر خین اور حضرت سعید ابن عبداللہ یہ ڈھال لے کر کھڑے ہو گئے تھے امام کے نماز جماعت کی حفاظت کے لیے۔ مسلسل تیر برس رہے تھے اور یہ تیروں کو روک رہے تھے، کوئی ایک تیر امام حسین تک نہیں آنے دیا۔ بعض تیر ان کے بازوؤں پہ لگے، ان کے پیروں میں لگے، ایک تیر حضرت سعید کے سینے پہ لگا، مگر ہر مرتبہ جب تیر لگتا تھا تو اپنے آپ سے کہتے تھے ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئے ہے، اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو حوصلہ بندھا رہے ہوتے تھے۔ جب امام حسین کے سلام کی آواز آئی نا، نماز مکمل کرنے کی آواز آئی، تو حضرت سعید کو اتنے تیر لگ چکے تھے کہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہے تھے، وہ زمین پہ گر گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر مصلی چھوڑا، مکمل نماز ہو گئی، آگے بڑھ کر حضرت سعید کے سر کو اپنے آغوش میں لیا، تو حضرت سعید ابن عبداللہ نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر اپنے زانوں پہ لے لیا، پھر انہوں نے ہٹا دیا۔ جب امام نے دیکھا یہ بار بار سر ہٹا رہے ہیں، امام نے فرمایا تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمان لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں زانو حسین اور کہاں مجھ غلام کا سر؟ امام نے فرمایا سعید کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا مجھے حبیب سے کچھ کہنا ہے۔ حضرت حبیب ابن مطہر کچھ عقب میں کھڑے تھے، امام نے فوراً آواز دے کر کہا حبیب کو لاؤ، سعید کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت حبیب قریب آ کے بیٹھے تو سعید کی کانپتی بھی آواز آئی حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ سعید نہیں چاہتے کہ حضرت امام حسین سنے، تو حضرت حبیب جھک گئے، اپنا کان ان کے منہ کے قریب لگایا، اپنے کان کو ان کے دہن کے قریب لگایا، تو سعید نے آواز دے کر کہا حبیب حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، تمہارے آنے سے میرے مولا کو ڈھارس بہت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سعید مسکرانے لگے، امام نے پیشانی کا بوسہ دیا، سعید ماشاءاللہ ایسے ہمت کرتے ہیں، کہا مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے آیا ہوں۔ پھر کچھ گفتگو ہوئی اور پھر مسکرائے، چہرے پر ایک مرتبہ بشاشت آئی۔ امام نے فرمایا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے علی آ گئے ہیں، آپ کے بابا آ گئے ہیں، مجھے جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ کچھ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو امام نے فرمایا سعید رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی ماں زہرا آ گئی، اللہ رے غربت فاطمہ زہرا، کہاں میں غلام اور کہاں سیدہ، تم نے میرے بچے کی جان بچائی۔ ایسے شیر دل لوگ، ایسے باعظمت لوگ امام حسین کے ساتھ کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے ایک پہلی مجلس میں کہا تھا کہ امام نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، تھکیں گے نہیں۔ جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، جنہیں رونا نہیں آ رہا ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں آنسو عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے عزاداری اور جسے گریہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو 4 لاشیں جن پر امام کی آنکھوں میں آنسو آتے، زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو، ان میں ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا، اجرکم اللہ۔ تیسرا لاشا حضرت عباس کا لاشا۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں، وہ چھوٹا بہت تھا،
مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا. کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. کربلا میں اصحاب میں حضرت حبیب، حضرت زہیر اور اہل بیت میں حضرت عباس. امام حسین کی کمر کی طاقت تھے، بڑا پیار تھا دونوں بھائیوں میں. امام حسین عباس مولا کو بھائی کہتے تھے اور مولا عباس امام حسین کو آقا کہتے تھے. کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا. اور یہ تربیت بھی ماں کی تربیت تھی. جب کم سن تھے نا تو فرمایا بیٹا خبردار حسن و حسین کو بھائی مت کہنا، یہ تمہارے آقا زادے ہیں، یہ تمہارے مولا کے بچے ہیں، تم ان کے غلام ہو. اور سمجھاتی تھی کہ تمہیں تمہارے بابا نے اللہ سے مانگا تھا تاکہ تم حسین کے کربلا میں کام آؤ. بچپن سے کربلا عباس، عباس کربلا. اور جب جوان ہوئے اور کسی مرحلے پہ تلوار کھینچی تو کبھی حضرت امام حسن کی آواز آئی عباس یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے. کبھی مدینے میں تلوار کھینچی تو آواز آئی عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. جو بچپن سے 36 سال تک کربلا 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 سنتا رہا، وہ جب کربلا میں آیا نا تو میں رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی جناب عباس کی. امام حسین نے جب زمین خریدی تو حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگائے، بیویوں کو خیموں میں منتقل کیا، کچھ فاصلے پر اصحاب کے خیمے لگائے. اور جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے کیوں ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حسین ابن علی نے زمین خرید لی ہے اور اب یہ ان کی زمین ہے، ان کی مرضی جہاں لگائیں. تو کہنے لگا نہیں، نہر سے اگر انہیں ہٹایا نہیں تو یہ پانی کے ساتھ اور پانی کی طاقت کے ساتھ ہمیں جنگ جیتنے نہیں دیں گے. انہیں ہماری سیاست اور ہماری جنگ کی جو سیاست ہے اس میں انہیں پیاسا رکھنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خیمے نہر سے ہٹائے جائیں. اس نے پیغام بھیجا کہ عباس خیمے ہٹاؤ ورنہ ہم ہٹانے آ رہے ہیں. حضرت نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی اس کی بات کو، لیکن جب خبر آئی کہ وہ لشکر لے کے آ رہا ہے خیمے ہٹانے کے لیے تو حضرت نے اپنی تلوار سے زمین پہ خط بنایا اور فرمایا کسی میں جرت ہے تو خط پھاند کے دکھائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کسی میں جرت ہے تو خط پھاند کے دکھائے. اکیلے کھڑے تھے تلوار لیے اور ادھر سے شمر کا لشکر بڑھ رہا تھا. امام حسین نے جب یہ تیور دیکھے نا تو جناب زینب کے خیمے میں آ گئے اور جناب زینب سے فرمایا اے میری بہن زینب عباس کو بلا لو. اجرکم اللہ، عباس کو بلا لو. جناب فضہ گئیں، جا کے کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. فرمایا بی بی جا کر میری بی بی کو سلام کہیں اور کہیں کچھ ہی دیر میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. میں آج جنگ کربلا کو 4 محرم کو ہی تمام کر رہا ہوں. جناب فضہ گئیں، پھر پلٹ کر آئیں اور حضرت عباس کے قریب کھڑے ہو کے فرمانے لگیں عباس زینب کہہ رہی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں آئے، دیکھا بی بی کے برابر میں امام حسین کھڑے. سمجھ گئے مولا عباس کے مولا کیا چاہتے ہیں. آواز دے کر کا مولا خیمے ہٹا دوں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پھر 7 محرم کو جب پانی بند ہوا، اللہ کرے میرا سننے والا مجمع تھکے نہیں، مجھے جلدی نہیں ہے، ایام ازاں ہے، رونے کے ایام ہیں. جب 7 محرم کو پانی بند ہوا
تو مولا عباس آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں، مولا گھاٹ سے قبضہ چھڑانا میرا کام ہے، مجھے اجازت ہے حملہ کروں؟ حضرت نے فرمایا عباس ہمیں حملے میں پہل نہیں کرنی، ہم پہل نہیں کریں گے، ادھر سے حملہ نہیں ہوا ہے، حملے میں ہم پہل نہیں کریں گے۔ نقن صاحب لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو حملہ ہوا نا تو حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایسے آ رہے تھے جیسے ابھی قہر بن کے دشمن پہ گریں گے، اور حضرت کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر امام حسین سے اذن دخول مانگا، اور پھر خیمے میں جب حضرت نے آواز دی عباس اندر آ جاؤ تو اتنے خوش نظر آیا، فرمایا مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنا، دشمن نے پہل کر دی، اب میں بتاؤں انہیں کہ میں کون ہوں؟ اجرکم اللہ۔ فرمایا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ ہاں یوں ہی باب الحوائج نہیں بنتا کوئی، جو باب الحوائج ہے نا انہوں نے اسی انداز سے اپنی ابدیت کو ثابت کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا امام حسین سے، مولا ایک رات کی مہلت، 9 محرم کی جگہ 10 محرم کو جنگ حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا، حضرت حبیب کو بھیج دیتے، حضرت زہیر قین سے فرماتے جا کے ایک بات کرو، مگر مولا حسین تو چاہتے ہیں نا میرے عباس کی منزلت روشن ہو۔ فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت دے کر آؤ، اللہ کسی کریم کو کسی خبیث کے دروازے پہ نہ لے جائے۔ جب جا کر کہا نا میں عباس علی ہوں، مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے جنگ 10 محرم کو کرنا، تو پسر سعد نے کہا میں مشورے کر کے بتاؤں گا۔ کھڑے ہیں حضرت عباس اور یہ مشورے کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے کہا جنگ آج ہی تمام کرو، مگر ایک بصرے کا سردار تھا جس کا نام ابن جموں لکھا ہے، وہ آواز دے کر کہتا ہے اے پسر سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی کہتے ہیں نا کہ ایک دن آگے بڑھا دو جنگ تو ہمیں بڑھا دینی چاہیے تھی، یہ زہرا کا لال ہے، یہ فرزند زہرا ہے۔ باہر آ کے کہا کہ عباس جا کر حسین سے کہہ دو اب جنگ عاشور کے دن ہوگی، اور جب عاشور کا دن شروع ہوا تو پہلا جو حملہ تھا یعنی ظہر سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لشکر بلشکر۔ حضرت امام حسین کی طرف سے 40 مجاہد گئے ہیں اور ادھر سے وہ ان کا لشکر آیا ہے، اور ان 40 کو مولا نے آواز دے کر کہا عباس انہیں واپس لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے تھے دشمن کے اندر، ان میں سے ایک تعداد شہید ہو گئی تھی، حضرت نے فرمایا انہیں بچا کر واپس لے کر آؤ۔ حضرت عباس تنہا گئے ہیں اور ان میں سے 30 لوگوں کو جو باقی رہ گئے تھے انہیں بچا کر واپس لائیں، شاید اسی وجہ سے غازی لقب پڑا ہے۔ اور پھر جب جنگ تن بتن ہونے لگی تو پھر ہر کچھ دیر بعد آ کے کہتے تھے مولا مجھے جانے کی اجازت ہے، تو امام فرماتے تھے تم ہمارے لشکر کے سالار ہو، ایک ایسا وقت آ گیا کیا کہ کھڑے ہو گئے مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ حضرت نے فرمایا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پانی لینے گئے تھے، نہر کے کنارے پہنچے، مشکیزے کو بھرا، پانی لے کے چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سیدھا بازو قلم ہوا، آپ نے دوسرے بازو میں مشکیزے کو لیا، حکیم ابن طفیل نامی ظالم نے دوسرا بازو بھی قلم کیا، حضرت نے اپنے دہن کے اندر اپنے دانتوں کے اندر مشکیزے کے تسمے کو دبایا اور پانی لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے اپنے آپ سے عباس پانی پہنچا دو، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں آ کے لگا، پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی۔ گھوڑے کو آواز دے کر کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمے میں جاؤں، تو ایک آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ اب یہ کیسے نکالے تیر، بازو تو کٹ گئے ہیں، جھک کر اپنے گھٹنوں کے زور سے تیر نکالنا چاہا تو سر پہ گرز آ کے لگا، زمین کربلا پہ گرے یہ کہہ کر مولا میرا سلام آخر۔ حسین مولا، عجیب منظر ہے کربلا میں اس وقت میں، حسین مولا چلے ہیں حضرت عباس کی طرف، مگر سنیں گے عزادارو آدھے میدان سے واپس آ گئے، اور خیموں کے درمیان حضرت نے اپنے گھوڑے کو گشت لگایا، گشت دیا اور پھر آگے بڑھے، پھر آدھے میدان سے 3 مرتبہ حسین آدھے رستے سے واپس آئے۔
یہاں مقتل نگاروں کا کہنا یہ ہے واپس یوں آتے تھے، سوچتے تھے اب زینب پر حملہ ہوگا، میرا عباس مارا گیا۔ پھر جب خیموں میں آ جاتے تھے پھر احساس ہوتا تھا عباس بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھ سے مصائب اس کے آگے نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے گئے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر، کمر پکڑ پکڑ کر گئے ہیں، آوازیں دیتے جا رہے تھے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ لاشا خیمے میں نہیں لے کر آئے، مولا نے وصیت فرمائی تھی مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، اجرکم اللہ۔ مگر عزاداروں میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ اس ماں کو بھی سلام کریں جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے مجھے ام البنین مت کہا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے کہاں رہے جن کی وجہ سے میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ بس آخری روایت سن لیجئے، بہت گریہ ہو گیا، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں اہل بیت کو شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ لے کر آیا تو امام سجاد نے فرمایا کہ ہم خیمہ لگا کے شہر کے باہر بیٹھیں گے، تم مدینے میں جا کے بتا دو کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں محلے محلے سنانی سناتا جا رہا تھا، جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی اے مدینے والو، اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ تو بشیر کہتا ہے کہ ایک دم ایک دروازہ کھلا، ایک گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا ایک قوی ہیکل بی بی ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے، کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر سے باہر آئی اور میرے قریب آ کے کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ ہیں کون بی بی؟ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ تو انہوں نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ بشیر کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اتنا روب تھا بی بی کا۔ تو میں نے کہا میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا، جعفر کا، عون کا، 4 بیٹوں کے نام لیے بشیر نے، میں آپ کے بچوں کا حال بتاؤں؟ کہنے لگے نہیں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے گردن جھکا کے گھبراتے ہوئے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، انہوں نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے، عباس کے سر پہ گرز لگ گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا حسین